فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ کہتے ہیں جی کہ میں اتنی عمر کی خاتون ہوں، میرا شوہر انتقال ہو گیا ہے، میں عدت میں ہوں، 1 ماہ کے بعد میرے خاص رشتہ دار شادی ہے، میں حجاب کے ساتھ یا باپردہ بالکل آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، تو شادی میں کیسے جا سکتے؟ آپ عدت میں ہیں، عدت کے جب تک کہ 4 مہینے 10 دن پورے نہ ہوں آپ کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چلے جائے کہ شادیوں میں جا کے شریک، الا اگر مریض ہے، بیمار ہے، ہسپتال جانا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، یا خدا نہ خواستہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار گھر میں رہنے نہیں دیتے، پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ شادی میں شرکت کرے۔ قلندر کا معنی ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرے اور کسی پہ نہ کرے، صرف اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور بندے کو کچھ نہیں کہتا۔ اسی لیے ہے نا جی کہ تو اگر وہ اس کا شعر ہے تقریباً علامہ ارشد صاحب، علامہ اقبال کا ہی شاید شعر ہے کہ کتنی عجیب بات قلندر نے کہی ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو بچا۔ اس لیے ایک اصطلاح ہے کہ فلاں آدمی جس کو مال سے دولت سے غرض نہ ہو اور زندگی سادہ گزارنے والا ہو، اللہ کے آگے صرف جھکنے والا ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ آج کل تو ہے نا جی کہ جو بھی سر میں ڈالے اور جوگیوں کے کپڑے پہن لے وہ قلندر بن جاتے ہیں، مجذوب بن جاتے ہیں، یہ سب جاہلوں کی بات ہے۔ وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو کسی چیز کی غرض نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے پہلا شعر میں یاد کیا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ زمزم زیادہ مقدار میں لے جائیں یہ روز یہ مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ تمہیں پتہ ہے کہ چوری لے جاؤ گے گناہ ہے، اس کو بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لے جانا ہے، پیسے دو، وزن کراؤ، لے جاؤ۔